کہتے ہیں دعا تب پوری ہوتی ہے جب یقین زندہ ہو۔ ہانیہ نے صبر تو سیکھ لیا تھا، اب اس کے سامنے نیا لفظ تھا، یقین۔ ایک ایسی روشنی جو اندھیرے میں بھی خود سے کہتی ہے میں ابھی ہارا نہیں ہوں۔ یہی یقین ہانیہ کا تیسرا لفظ تھا۔ اس صبح سورج عام دنوں سے زیادہ روشن تھا، یا شاید ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی تھی۔ اس نے سادہ دوپٹہ لیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود سے کہا تو کر سکتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا لوگ کچھ بھی کہے خود پر یقین رکھنا۔ ہانیہ نے سر ہلایا اور دل میں ایک جملہ گونجا، جب خود پر یقین آ جائے تو دنیا کی آوازیں مدھم ہو جاتی ہے۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا، اب کوئی اس کے اندر کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا۔ اسکول میں آج بھی تانا تھا، تم اب بھی یہی ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ مگر ہانیہ نے نظریں نیچی نہیں کی۔ اس نے دل میں کہا میں وہ ہوں جو ابھی بنی نہیں لیکن بننے جا رہی ہوں۔ اس دن اس نے کلاس میں سوال پوچھا، جواب دیا، غلطیاں کی لیکن چھپی نہیں، کیونکہ اسے اب اپنے سیکھنے پر، اپنے سفر پر یقین تھا۔ رات کو وہ کمرے میں بیٹھی، تھکی ہوئی لیکن اندر ایک سکون تھا۔ اس نے ڈائری کھولی، صفحہ بدلا اور اوپر لکھا تیسرا لفظ یقین، اور نیچے یقین وہ شمع ہے جو ہوا سے نہیں بجھتی، شک سے بجھتی ہے، لیکن اگر سچا ہو تو دنیا کے اندھیرے بھی روشن کر دیتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی لیکن اس کے لفظ چیخ رہے تھے، مجھے خود پر یقین ہے اور یہ کافی ہے۔ 2 دن بعد اسکول میں ایک تقریری مقابلہ ہوا۔ سب ہانیہ کو ڈسکریج کر رہے تھے، تم بول ہی نہیں پاتی، تمہارا تلفظ کمزور ہے، لیکن وہ اس بار خاموش نہیں رہی۔ اس نے پرچی بھری اور اسٹیج پر چڑھتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں ابھی کامیاب نہیں ہوں مگر میں کوشش کرنے والوں میں شامل ہو چکی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور ہانیہ بولتی گئی، الفاظ ٹوٹتے گئے، آواز کپ کپاتی رہی، لیکن یقین مضبوط ہوتا گیا۔ کامیابی دروازہ نہیں، سفر ہے، اور ہر سفر کی شروعات ایک یقین سے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ہارنے کے بعد اٹھے ہیں تو نیچے کمنٹ میں صرف یہ لکھیں، مجھے خود پر یقین ہے، کیونکہ اگلا لفظ جدوجہد وہ ہے جو یقین کو عمل میں بدلتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہانیہ کی اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔